السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. صلى الله تعالى عليك وسلم. صلى الله تعالى عليك وسلم. 17 شعبان معظم سن 1447 جماعت المبارکہ کے اجتماع میں آپ اور ہم سب حاضر، اللہ پاک آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے، آمین، اور ہم سب کی نماز جمعہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جمعہ کو فیض میں قبول فرما کر قیامت کے دن کے ذریعے نجات کریں. آمین. اللہ پاک ہمارے شعبان میں برکتی عطا فرمائے اور خیر کے ساتھ صحت کی سلامتی، جسم کی سلامتی اور عبادت کی توفیق کے ساتھ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ماہ رمضان نصیب. آمین آمین اللہم آمین ثم آمین. آج کے اس مختصر سے وقت میں عنوان کے مطابق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، اور آج کا عنوان ہے امام کی عظمت و اہمیت. ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس امام کی عظمت کیا ہے اور اس کو ہم نے کتنی اہمیت دینی چاہیے اور اس کا مقام مرتبہ کیا ہے. دراصل ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امام کہتے کسے ہیں اور امام ہے کیا. اسی لیے ہم اپنے ائمہ کی ناقدری کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہیں معاشرے میں جو ائمہ کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. تو اسی حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن امام کی عظمت سمجھنے سے پہلے آپ کو امام جو نماز پڑھاتا ہے اس نماز کی اہمیت سمجھنی پڑے گی. قرآن مقدس میں نماز کے حوالے سے تقریباً 700 مقامات پر اللہ پاک نے حکم نازل فرمایا ہے. 700 مقامات. اب یہ نماز کی کتنی اہمیت کی حامل ہوگی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس چیز کا ذکر بار بار کیا جائے اور وہ بھی قدرت کی طرف سے، اگر رب زبان قدرت سے ایک مرتبہ فرما دے کن تو کائنات پیدا ہو جاتی ہے. اور کائنات میں صرف انسان نہیں ہے، صرف چرند اور پرند نہیں ہے، بلکہ کائنات نام ہے. مکمل طور پر جتنی بھی مخلوقیں ہیں ان تمام مخلوقات کے مجموعے کو کائنات کہا جاتا ہے. اب ایک مرتبہ لفظ کن رب نے اپنی زبان قدرت سے فرمایا، اس کائنات کا وجود ہو گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک مرتبہ لفظ کن کہہ کر اللہ پاک کائنات کو وجود بخشتا ہے تو اب اس نے ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، بلکہ سینکڑوں مرتبہ نماز کے حوالے سے بیان فرمایا کہ تم نماز پڑھو. کہیں فرمایا کہ نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. نماز وہ
برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ متعدد مقامات پر نماز کے حوالے سے بیان فرمایا، نماز اس اہمیت والی چیز کا نام ہے، نماز وہ چیز ہے کہ نماز بندہ پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے کی وجہ سے بندے کے چہرے پر نور آتا ہے، بندہ نماز پڑھتا ہے تو بندے کے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ بندے کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ بندے کی اولاد کو فرما بردار کر دیتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ بندے کو معاشرے میں اونچا مقام عطا فرماتا ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ بندے کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ نماز وہ اہم چیز ہے۔ اب یہی وہ نماز ہے کہ اس نماز کے لیے اگر بندہ واقعی نماز کی اہمیت کو جانتا ہے تو بندہ نماز پڑھنے کے لیے کتنے جتن کرتا ہے، اپنا کاروبار چھوڑتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑتا ہے، اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اس کے بعد وہ پاک نہیں ہے تو پاک ہوتا ہے، وضو نہیں ہوتا ہے تو وضو کرتا ہے، یہ سب کرنے کے بعد وہ خانے خدا میں آتا ہے، اور آنے کے بعد بندہ پھر سب سے ہٹ کر، سب سے بے نیاز ہو کر وہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے نیت باندھتا ہے نا؟ نفل کا درجہ کم ہے، سنت کا درجہ زیادہ ہے، واجب کا درجہ اس سے زیادہ ہے، اور فرض کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ بندہ شب برات میں نفل پڑھتا ہے اس لیے کہ اللہ مجھے قرب کی منزل عطا کرے۔ جب نفل سے قرب کی منزل ملتی ہے تو فرض سے کیا ہوگا؟ نفل سے قرب کی منزل ملتی ہے، قرب خدا بندی کی، تو فرض سے کیا ملے گا؟ تو سب سے اونچا درجہ فرض کا ہے۔ اب وہی فرض ہم اپنی بھی ادا کر سکتے ہیں، تنہا بھی، لیکن فرمایا گیا کہ تم تنہا ادا کرو گے تو 4 رکعت کا ثواب صرف 4 رکعت کے برابر ملے گا، یعنی کہ ایک نماز کا ثواب تمہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہی نماز آپ نے فرض کی امام کے پیچھے ادا کر لی تو ایک فرض کا ثواب نہیں ملے گا، 27 درجہ بڑھا کر آپ کو ثواب دیا جائے گا۔ یہ فرض ہے جو آپ امام کے پیچھے ادا کرتے ہیں۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیے، جب اتنی اہم چیز ہے نماز کہ ہم اس کے لیے اتنے جتن کرتے ہیں، نماز کو بچانے کی تگ و دو کرتے ہیں، انسان دولت کماتا ہے تو وہ انسان بے وقوف ہے جو اپنی دولت کو بچا نہ سکے، تو ایسے ہی وہ انسان بے وقوف ہے جو اپنی عبادت تو کرے لیکن عبادت کو بچانے کی جتن نہ کرے۔ نماز تو آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا کہ یہ میری نماز جو فرض ہے، جو میں اپنے امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اس امام کی کیا اہمیت ہے، اس امام کی کیا عظمت ہے؟ آپ وکیل اگر لگاؤ، آپ پر اگر کوئی الزام ہو تو وکیل ایسا ویسا لگاؤ گے جو آرگومنٹ بھی نہ کر سکے، جج کے سامنے دلائل بھی آپ کی طرف سے پیش نہ کر سکے، ایسا وکیل لگاؤ گے؟ ایسا وکیل لگاؤ گے تو جیل جانا پڑے گا، انرجی ضائع ہوگی، پیسہ ضائع ہوگا، آپ کی طاقت صرف ہوگی، آپ کی معاشرے میں بدنامی ہوگی۔ جج کے سامنے بات کرنے کے لیے وکیل اچھا لگنا پڑے گا۔ امام اللہ کی بارگاہ میں آپ کا وکیل ہے، آپ کی نمازوں کا ضامن ہے امام۔ اب امام ایسا ویسا اٹھا کر لگایا جس کو پتہ بھی نہیں ہے مسئلے مسائل کا، اور ایسا امام آپ نے لگا دیا تو جس کی نماز کا خود پتہ نہیں وہ آپ کی نماز کی کیا وکالت کرے گا؟ تو
تو اب آپ کو فکر کرنی ہوگی کہ نہیں کرنی ہوگی کہ میری نماز بچے؟ تو امام وہ ایسا چاہیے جو آپ کی نماز کا وکیل ہو اللہ کی بارگاہ میں، جو آپ کی نماز کا ضامن ہو، جو آپ کی نماز کو بچا سکے، ایسا امام تلاش کرو۔ امام آپ کی نماز کا ضامن ہو۔ امام کی عظمت بہت ہے، امام کی عظمت کتنی ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ تم اپنی نمازوں کے لیے بہتر سے بہتر امام کا انتخاب کرو، جو تم میں سب سے بہتر ہو اس کا انتخاب کرو۔ گویا کہ اگر آپ نے کسی کو اپنے امام چنا تو یہی سمجھ کر چنا نا کہ یہ ہم میں بہتر ہے نا، یہی سمجھ کر تو چنا ہے کہ یہ ہم میں بہتر ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں، بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، ان کی کتابیں آپ پڑھیں، احیاء العلوم، کیمیاء سعادت وغیرہ، مکاشفۃ القلوب بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، بڑی کشف کی باتیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے امام کے حوالے سے ایک قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ بعض اسلاف کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء کے بعد علماء سے افضل کوئی نہیں۔ غور کیجیے گا، انبیاء کے بعد علماء سے افضل کوئی نہیں ہے، اور علماء کے بعد 5 وقتہ نماز کے امام سے افضل کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء، علماء اور ائمہ جو آپ کی 5 وقتہ نماز کے امام ہیں، یہ تینوں انبیاء، علماء اور ائمہ یہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں رابطہ ہے، ذریعہ ہے۔ بتاؤ، یہ امام ہے جو آپ کی نماز کا وکیل ہے، جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں رابطہ ہے، جو ملاتا ہے آپ کو خدا سے، وہ امام ہے۔ لیکن ہم نے اپنے امام کو کیا مقام دیا؟ کیا اس کی عظمت کو پہچانا؟ جب ہم نے اس کو مصلی امامت میں کھڑا کر دیا تو ہم نے اس کو سب سے اونچا مقام دینا تھا معاشرے میں، لیکن یہاں تو گنگا ہی الٹی بہتی ہے۔ جس کو سب سے اونچا مقام دینا تھا، جس کی باتوں کو ماننا تھا، جس کے حکم پر چلنا تھا، جس کے پیچھے پیچھے چلنا تھا، آج ہم نے اس کو اپنے پیچھے پیچھے چلانا شروع کر دیا۔ اور جب سے تم نے امام کو اپنے پیچھے پیچھے چلانا شروع کیا ہے، اس وقت سے اس دنیا نے تمہیں اپنے جوتوں کی نوک پر رکھا ہے۔ گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے۔ جو مقام امام کو دینا تھا وہ سارا مقام اٹھا کر لیڈروں کو دے دیا، نہیں ہے؟ جتنی عزت تم اپنے لیڈر کی کرتے ہو نا، اتنی عزت اگر تم نے اپنے امام کی ہوتی نا تو تمہارے معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا۔ حقیقت کہہ رہا ہوں۔ امام وہ ہے جو معاشرے سے کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے، اور لیڈر وہ ہے جو معاشرے میں کرپشن کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے۔ امام وہ ہے جو تمہارے بچوں کو نشیڑی نہیں بنانا چاہتا، تمہارے بچوں کو نشے کی حالت سے باہر نکالنا چاہتا ہے۔ لیڈر وہ ہے جو تمہارے بچوں کو گنجیری، چرسی اور نشیڑی بنانا چاہتا ہے۔ لیڈر وہ ہے، امام وہ ہے جو برائیوں کا معاشرے سے خاتمہ چاہتا ہے، اور لیڈر وہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ معاشرے سے برائیاں ختم نہ ہو۔ امام وہ ہے جو معاشرے کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، اور تمہارا لیڈر وہ ہے جو معاشرے کو گندا کرنا چاہتا ہے۔ امام وہ ہے جو تمہارے بچوں کو تمہارا فرما بردار دیکھنا چاہتا ہے۔ لیڈر وہ ہے جو تمہارے بچوں کو تمہارا باغی بناتا ہے۔ امام وہ ہے جو چاہتا ہے کہ تمہارا بچہ متقی بنے،
پرہیزگار بنے، نیک بنے، لیکن لیڈر وہ ہے جو تمہارے بچوں کو ناچتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ لیڈر وہ ہے جو تمہارے بچوں کو آوارہ گردی پر اکساتا ہے۔ اسی لیے کہتا ہوں جتنا مقام اور جتنی عزت تم نے اپنے لیڈروں کو دی نا، ایک کارپوریٹر کو دے رکھی ہے، ایک ایم ایل اے کو دے رکھی ہے، ایک ایم پی کو دے رکھی ہے، جتنی عزت تم نے اپنے لیڈروں کو دے رکھی ہے نا، اتنی عزت تم نے اپنے امام کو دی ہوتی ہے، اپنے محلے کے، اپنی مسجد کے امام کو، تو تمہارے معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا۔ آج تمہاری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں، کیوں بھاگ رہی ہیں؟ قسم کرتا ہوں میں، معاشرے کے بگاڑ کے ذمہ دار لیڈران نہیں، لیڈران۔ آج وہ کون سا عالم یا کون سا امام نہیں ہے جو اپنے منبر سے یہ رونا نہ روتا ہو کہ معاشرے میں نشہ پھیل رہا ہے۔ کسی امام کو دیکھا آپ نے ایم ڈی پاؤڈر بیچتے ہوئے؟ کسی امام کو آپ نے دیکھا کہ وہ گانجا بیچتا ہے؟ کسی امام کو آپ نے دیکھا کہ وہ چرس کا دھندا کرتا ہے؟ کسی امام کو آپ نے دیکھا وہ کتا گولی بیچتا ہے؟ کسی امام کو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے فینسیڈیل یا پھر اور کوئی جو کھانسی کی دوائی ہوتی ہے اس کا جو ہے بلیک میلنگ کرتا ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ سارے کالے دھندے یا تو لیڈران کرتے یا کرواتے ہیں۔ اپنے امام کو عزت دو، امام کو۔ اگر تم اپنے معاشرے کی خیر چاہتے ہو اور اپنے معاشرے کو اچھا معاشرہ بنانا چاہتے ہو، تمہارے بچوں کو اپنا فرما بردار دیکھنا چاہتے ہو، امام کو عزت دو، امام کو آگے بڑھاؤ۔ امام نکتہ چینی کے لیے نہیں ہوتا کہ تم اس پر نکتہ چینی کرو۔ امام فتنے بازی کے لیے نہیں ہوتا کہ تم اس کے خلاف میں فتنے اگلو۔ آج بہت سے ایسے مسلیان میں بھی رہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی بات پر وہ چمچے ہوتے ہیں نا، ذمہ داروں کے، مسجد کے ذمہ داروں کے چمچے ہوتے ہیں، اور 15 لوگ جا کر چھوٹی چھوٹی باتیں لگاتے ہیں، امام صاحب نے تو ایسا کیا، امام صاحب نے تو ایسا کیا۔ اور یاد رکھنا، تم امام کے پیچھے جو اس طریقے کے فتنے بازیاں کرتے ہو نا، کسی وقت اگر امام کے دل سے بددعا نکل گئی تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی برباد ہوگی۔ یاد رکھنا۔ اس پر ایک حوالہ پیش کروں گا آخری۔ تو امام کو عظمت دو۔ عظمت کیا ہے؟ تو ایک جملے میں صرف سن لو، عظمت یہ ہے کہ معاشرے میں اس کو سب سے اونچا مقام دیا جائے۔ حدیث مبارکہ میں امام کے حوالے سے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ مشک کے ٹیلے پر ہوں گے۔ کس پر ہوں گے؟ مشک کے ٹیلے پر ہوں گے۔ خیر مناؤ، نکتہ چینیاں کرنے والوں، امام کے پیچھے نقص نکالنے والوں، امام کو ہٹانے کی سازش کرنے والوں، ذمہ داروں کے بعد جا کر چاپلوسیاں کرنے والوں، چمچہ گیری کرنے والوں، خیر مناؤ۔ تم اپنی سوچو، اپنی امام کہاں ہوگا قیامت کے دن، ذرا وہ بھی دیکھو۔ اگر اپنے امام کو قیامت کے دن تلاش کر دو، ادھر ادھر مت جانا۔ حضور فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر ہوں گے۔ فرمایا ایک وہ جو اللہ کے اور اپنے غلاموں کا حق ادا کرے، وہ بندہ مشک کے ٹیلے پر ہوگا۔ اور پھر دوسرے فرمایا کہ وہ امام جو نماز پڑھائے اور اس کے مقتدی اس سے خوش رہے، وہ امام قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر ہوگا۔ اور پھر تیسرے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جو 5 وقت لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ بولو کون؟ مؤذن۔ جو 5 وقت لوگوں کو نماز کی دعوت دیتا ہے، یعنی مؤذن لوگوں کو بلاتا ہے، وہ قیامت کے دن مشک کے ٹیلے پر ہوگا۔ قیامت کے دن اپنے ائمہ مؤذنین کو ادھر ادھر تلاش مت کرنا، دیکھ لینا مشک کا ٹیلا
یہ امام کی عظمت ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے، لیکن ہم نے کیا مقام دیا ہے ان کو؟ جو حالات آج ائمہ کے ساتھ ہیں، درپیش ہیں، وہ بڑے بھیانک ہیں اور بڑے دردناک ہیں۔ یہ عنوان رکھنے کی وجہ بھی میری یہی بنی، کچھ ائمہ کے درد کو سنا اور کچھ ائمہ کے حالات کو دیکھا، تو سوچا کہ اس عنوان پر بولنا چاہیے۔ بڑے دردناک حالات ہیں امام کے، اور جو سلوک مسجد کے ذمہ داران اور مصلیان کرتے، دیکھیے سب ایسے نہیں ہوتے ہیں، میرا یہ جملہ یاد رکھنا، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن کچھ ایسے خبیث قسم کے مصلی بھی ہوتے ہیں اور خبیث قسم کے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں جو امام کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اب جب لگے رہتے ہو نا، کیا ہوگا پتہ ہے؟ میرے دل سے پوچھو، میں مصلی امامت چھوڑ، میں تو یہی چاہوں گا میرا بیٹا بھی امام بنے، لیکن جس امام کو ستایا جا رہا ہے نا، اس امام کے دل سے جا کر پوچھو، بلکہ دل سے کیا پوچھو، ان کے گھر کے حالات جا کر دیکھ لو، وہ امام جو ہے نا، وہ اپنے بیٹوں کو پڑھا نہیں رہے، حافظ نہیں بنا رہے، عالم نہیں بنا رہے، ڈاکٹر بنا رہے یا انجینئر بنا رہے یا پھر دنیاوی فیلڈ میں ڈال رہے، کیوں ڈال رہے؟ بس صرف ان کی سوچ یہی ہے کہ جو میں نے جھیل دیا مصلی امامت پر رہ کر میرا بیٹا نہ جھیلے۔ تو یاد رکھنا، اگر یہ فکر آپ کے ائمہ کی بن گئی آپ کے سلوک کی وجہ سے، تو حدیث مبارکہ ہے، سلامہ بنت حر فرماتی ہے کہ میں نے اپنے حضور سے سنا کہ قریب قیامت ایک وقت وہ آئے گا کہ مسجد کے ذمہ دار آپس میں ایک دوسرے کو ڈھکیلیں گے کہ تو نماز پڑھا، تو نماز پڑھا، یعنی کہ امام نہیں ملے گا نماز پڑھانے کے لیے۔ کیوں نہیں ملے گا؟ تمہارے سلوک کی وجہ سے، جو ناروا سلوک جو تم نے کر رکھا ہے اپنے ائمہ کے ساتھ، خاص طور پہ مسجد کے ناہنجار ذمہ داران۔ سازشیں کرتے امام کو ہٹانے کی، پتہ ہے 35 سال تک اماموں نے جو اپنا وقت دیا ہے، امام کی قربانی نہیں پتہ ہے آپ کو؟ رات میں اگر 2 بجے جنازہ جائے گا تو وہ 2 بجے آپ کے یہاں پر جنازے میں حاضر رہے گا، اور پھر وہ 2 بجے وہاں سے آنے کے بعد فجر میں بھی اس کو مصلی پر رہنا ہے۔ کیا یہ قربانیاں یاد نہیں ہے؟ اگر قربانیاں یاد ہو اور قربانیاں نہ بھی ہو تو بھی وہ آپ کا امام ہے۔ 30-35 سال ایک مصلی پر گزار دینا معمولی کام نہیں ہے یار۔ اپنے امام کی اس سے بڑی کرامت کیا ہے کہ وہ 5 وقت تمہارے مصلی پر ہے، اور اگر کسی وقت میں فجر میں اگر غائب ہے یا کسی اور وقت میں نہیں آ رہا ہے تو تمہیں نکتہ چینی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یا تمہارے اندر اگر اتنی صلاحیت ہے تو کھڑے ہو جاؤ مصلی پر، ایک وقت کی نماز پڑھا کر بتا دو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ یہاں سے پسینہ نکل کر نہیں پیروں میں آیا تب بولنا۔ مصلی کو کھیل سمجھ رکھتے ہیں، امام کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں، اپنے ہاتھ کی میل سمجھتے ہیں امام کو، جب چاہا لگا دو جب چاہا ہٹا دو۔ 35 سال امامت کرنے والوں کو بس چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہٹا دیا گیا۔ کون ہٹا رہا ہے؟ وہ ہٹا رہے جن کا کیریکٹر ہی صحیح نہیں ہے، جو خود کرپٹ لوگ ہیں، ایسے لوگ جو ہے امام کو ہٹاتے چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر۔ ان کی 35 سال کی خدمات کا کوئی اعتراف نہیں ہے۔ کیا اس کا یہی وہ عوض تھا کہ وہ 35 سال اس نے امامت کی اور اس کے بعد جو چھوٹی سی غلطی اس کو ہٹا دو؟ تم دیتے کیا؟
دیتے کیا ہو وہ بتا دو. امام پر چڑھ کر بولنے والوں، جتنے میں امام 5 وقت مصلی امامت پر ہوتا ہے نا، یا تو تم کھڑے ہو کر بتا دو اتنے میں، یا تمہارے بیٹوں کو لا کر کھڑا کر دو. چلو کیا دے رہے ہو؟ 2000 2200 2500 تم اپنا گھر چلا کر بتاؤ جواب. یہ 2000 2200 اور 2500 میں تم اپنا گھر چلا کر بتاؤ. نہیں کر پاؤ گے. وہ ایمان کا جگر ہے، بس صرف اس لیے وہ ڈرتا ہے کہ اگر یہ بھی چلا گیا تو پھر کیا ہوگا. اس لیے اس کو بھی سب کی سننی پڑتا ہے. مصلی آ رہا ہے وہ سنا رہا ہے، ذمہ دار آ رہا ہے وہ سنا رہا ہے، وہ فلاں آ رہا ہے جس کی گھر میں کوئی اوقات نہیں ہے وہ سنا رہا ہے، سب سنا رہے. ڈرتا ہے بیچارہ. 2000 2200 2500 میں نہیں چلتا ہے کسی کا، اور اتنے میں وہ 22 سال 35 سال 40 سال تک دے رہا ہے. مسلمانوں اپنا ذہن بدلو، اپنی سوچ بدلو، اپنی فکر بدلو کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ہمارا امام ہے، ہماری نماز کا اللہ کی بارگاہ میں وکیل ہے. اگر اس سے کچھ غلطی ہوتی ہے تو وہ بھی انسان ہے. جیسے تم انسان ہو نا ویسے وہ بھی انسان ہے. غلطی ہوگی اس سے، اور اگر کوئی ایسا جو دودھ کا دھلا ہوا مل جائے آپ کو، اور اگر آپ چاہتے ہو کہ کوئی بغیر غلطی والا ملے تو پھر کوئی انسان نہیں مل سکتا کسی فرشتے کو لا کر مصلی پر کھڑا کرو. اگر آپ نے انسان کو کھڑا کیا ہے تو وہ غلطی کرے گا، اس سے غلطی ہوگی، لیکن آپ کا یہ حق نہیں ہے کہ آپ اس کو بڑھ کر بولو. آ کر بولنا ہے ادب کے انداز میں. کیسے؟ جیسے تم لیڈروں کی چمچا گیری کرتے ہو. تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، وہ جو لوگ امام کو بات سناتے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں. لیڈروں کی چمچا گیری کرتے ہوئے کیسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں ان کے سامنے؟ چمچا گیری کرتے ہیں نا. میں بہت سڑا ہوا لفظ نہیں بول سکتا ہوں لیکن نہیں بولے گا. مصلی کا تقدس بھی سنبھالنا ہے. تو جیسے لوگ لیڈروں کے سامنے ہاتھ باندھ کر بات کرتے ہیں نا، اس سے زیادہ مؤدب انداز میں امام کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرو. یار وہ کوئی معمولی نہیں ہے. سوچو نا یار، تم جس کو وکیل بناتے ہو جس کے سامنے بات کرنے کے لیے، اس کو سر سر کرتے ہو، سر کرتے ہو، پتہ نہیں کتنی مرتبہ سر بول ڈالتے ہو. اور جس امام سے بات کرو، امام صاحب کیا امام صاحب تم نے 2 منٹ لے دو گے تو یوں گھور کے دیکھتے. حالانکہ الحمدللہ ابھی تک تو میں سمجھتا ہوں کوئی مجھ کو جو ہے 10 سیکنڈ بھی نہیں بتا سکتا کہ 10 سیکنڈ آپ لیٹ ہوئے. لیکن خیر امام ہے بھائی نکلا ہے، دور سے آتا ہے، آنے کے لیے راستے میں ٹریفک بھی ہوتی ہے، کہیں پھنس گیا ٹریفک میں 2 منٹ لیٹ ہو گیا، اس کی چرچا ہوتی ہے امام 2 منٹ لیٹ ہو گیا. ہو گئے انتظار کر لو تھوڑا سا. تو امام سے بات کرنا ہے ادب کے ساتھ بات کرو. ایسے بات کرو جیسے ہمارے سامنے ہمارا بادشاہ کھڑا ہے. ایسے بات کرو جیسے ہمارے سامنے وقت کا کوئی بہت جلیل القدر انسان کھڑا ہے. ایسے اس کے ساتھ بات کرو. امام آپ کی ہاتھ کا محل نہیں ہے، آپ کا غلام نہیں ہے. بہت سے ذمہ داران یہ کرتے، امام کے خلاف میں سازشیں کرتے ہیں ہٹانے کے لیے، اور ہٹا بھی دیتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. قریب قیامت نہیں ملے گا امام، دیکھ لینا. اگر حیات رہو تو لمبی عمر آپ کو ملے، دیکھ لینا امام نہیں ملے گا نماز پڑھنے کے لیے. اور یہ جو ایک سوچ ذمہ داروں نے گندی بنا رکھی ہے نا کہ 2000 2200 میں یا 2500 میں 3000 میں 3500 میں ہی چلاؤ کام، نہیں چلتا. بہت سی ایسی مسجدیں ہیں مجھے پتا ہے کئی لاکھ روپے سلت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ظالم لوگ امام کو اسی حالت میں رکھتے ہیں، وہی 2500 روپے، کئی لاکھ سلت ہے، لیکن اس کے بعد تم اپنی جیب سے دیتے ہو.
اچھا ہے اپنی جیب سے دینا نہیں پڑ، ورنہ اپنی جیب سے دیتے تو پھر کہتے جا میرے گھر پہ جو ہے سبزی پہنچا کے آ۔ اپنی جیب سے دیتے تو کہتے نہیں چل میری عورت کا جو برتن رکھا وہ بھی دھو لے۔ یہی ہوتا اگر اپنی جیب، اچھا ہے وہ چندے سے دیتے ہیں تو یہ حال ہے، چندی چور چالے گا۔ چندی چور چالے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آج کے زمانے کے حساب سے میں تو کہتا ہوں اماموں کی جو تنخواہ ہے نا، ان کو جو تم دیتے ہو مہینے کا 30,000 سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نماز بچانا ہے۔ نماز اگر امام دوسری جگہ کہیں اگر دماغ لگا لیا نماز میں تو آپ کی نماز گئی۔ اور آج کچھ ائمہ ایسے بھی ہیں جو امامت کرنے کے بعد گھڑی لگاتے ہیں۔ کیوں لگا رہے ہیں؟ بولو کیوں لگا رہے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان کا اتنے میں ہو نہیں رہا ہے، تو وہ اپنے گھر کا خرچ پورا کرنے کے لیے جو ان کے معاملات ہیں اس کو کور کرنے کے لیے تو وہ تو کمائیں نا۔ دوسری اگر آپ نے اتنا دے دیا کہ مہینے کی آپ نے 30,000 اگر ان کی تنخواہ رکھی تو کیا وہ کسی طرف اپنا ذہن لگائے؟ آپ کی نماز کی درست ہوگی۔ حالانکہ سب امام جی جان لگا کر امامت کرتے ہیں، ہاں کچھ ہے جو ذمہ داری نہیں نبھاتے۔ اس پر بھی انشاءاللہ کسی وقت ان کی محفل رہے گی، کوئی معاملہ ایسا آپ اس پر بھی بولیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آج ذمہ داروں کے حوالے سے ذمہ داروں کو چاہیے کہ اپنی مسجد کے ائمہ کی تنخواہ کم سے کم 30,000 رکھو، دو ان کو اتنے تاکہ وہ بے فکر ہو جائیں، اور جب بے فکر ہوں گے وہ تو دیکھو پھر وہ کیسے اور آپ کے ساتھ لگ کر کام کریں گے۔ ایسے ہی ایک اور مشورہ ہمارا ذمہ داران کے لیے، آپ اپنی چھٹی نکال لیتے ہو ہے نا، ہفتے میں 1 دن، مہینے میں 4 دن نکل گئے چھٹی، نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی ہے؟ ہر سنڈے پکڑ لو تو مہینے میں 4 سنڈے آ گیا، 4 دن کی چھٹی ہو گئی ہے نا۔ امام انسان نہیں ہے؟ امام کو کیا گھریلو معاملات نہیں ہوتے؟ امام کی رشتہ داریاں نہیں ہیں؟ کیا امام کو بیماری اور تکالیف نہیں ہوتی ہے؟ کیا اس کے گھر میں کوئی بیمار نہیں پڑتا ہے؟ کیا اس کے گھر میں کوئی فنکشن نہیں ہوتا ہے اس کے رشتہ داروں میں؟ اس کو چھٹی نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ذمہ داروں کی طرف سے 3 دن مہینے میں یا 4 دن مہینے میں امام کو چھٹی دی جائے، مؤذن کو بھی دی جانی چاہیے۔ ایک مؤذن صاحب ابھی جلدی مجھ سے ملے تھے، میں نے بتاؤ 1.5 مہینہ بھی نہیں ہوا ہوگا، ملاقات ہوئی، میں نے پوچھا کیا حال ہے، تو بولے حافظ صاحب میری بچی کو جو ہے فالج ہو گیا ہے اور میری بچی جو ہے وہاں منصورہ محروم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مؤذن صاحب ہے، کتنی تنخواہ ہوگی؟ 2,500 ہوگی، اس سے زیادہ تو ہوگی نہیں۔ اور ہماری قوم کا بھی اتنا برا حال ہے، اتنا بدترین حال ہے ہماری قوم کا بھی، یہ حرام کاموں میں پیسے جھونک دیں گی، جوئے میں ہاریں گی، سٹے میں ہاریں گی، نشے میں جو ہے ڈالیں گے، آتش بازیوں میں ڈالیں گے، یہاں ڈالیں گے وہاں ڈالیں گے، لیکن امام اور مؤذن کی خدمت نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، ان کا ذہن ہی نہیں ہے۔ آخر میں جملہ کیا، امام مؤذن کرتے کیا ہے؟ 5 وقت نماز تو پڑھا تھا تو میں پھر وہی کہتا ہوں نا، آ جاؤ کھڑے ہو جاؤ، 5 وقت جو پابندی کے ساتھ ذرا ہفتے بھر وہ ڈیوٹی نبھا کے بتا دو، سمجھ میں آئے جو ڈیوٹی امام اور مؤذن نبھاتے ہیں وہ ڈیوٹی نبھا کے بتا دو۔ تو وہ مؤذن صاحب انہوں نے کہا میری بچی جو اس کو فالج ہو گیا، منصورہ محروم ہے، اب یہ ہے کہ اب مجھ کو وہاں جانے دیکھنا تو مجھے کو ہے، جاتا ہوں تو ذمہ دار کہتے ہیں کہ یار یہ اتنا کھانا نہیں چلے گا، مجھے بتاؤ وہ انسان ہے کہ نہیں ہے نا؟ کیا اس کی بچی کو مرتا چھوڑ دے وہاں پر؟ یعنی کہ آپ اتنے سخت ہو گئے ہو، آپ اگر مسجد کی خدمت آپ کو دی گئی ہے تو آپ مسجد کے جو ہے ڈکٹیٹرشپ وہاں پر چلاتے ہو کہ آپ جو ہے امام اور مؤذن چھٹی بھی نہیں لے سکتے، اور اگر ان کے گھر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو وہ اس کے جو ہے
مرض کے لیے علاج کے لیے وہاں جا بھی نہیں سکتے، اتنی ڈکٹیٹرشپ۔ یہ جو ہے قریب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اور یاد رکھو امام کی بد دعا مت لینا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ یہی ہوا تھا۔ کوفہ میں حضرت فاروق اعظم نے ان کو گورنر بنایا، وہ امامت کرتے تھے۔ کسی ایک شخص نے لکھا حضرت عمر فاروق کو کہ سعد بن ابی وقاص امامت صحیح نہیں کرتے ہیں۔ خط پہنچا، حضرت عمر فاروق نے تصدیق کے لیے 2 لوگوں کو بھیجا۔ پورے کوفہ میں ان لوگوں نے چھان مارا، ایک شخص کے علاوہ کسی کو اعتراض نہیں تھا کہ فاروق اعظم جو ہے انہوں نے تصدیق کروائی، تو صرف ایک شخص نے جو ہے وہ کیا کہ یہ صحیح سے نماز نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا گیا، تو یہ شخص جو اعتراض کرتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھا دیا، اے اللہ اس کو اتنی لمبی عمر دے اور اس کا رزق اتنا تنگ کر دے اور اس کو اتنا ذلیل کر دے کہ یہ جو ہے ذلیل ہو کر ہی مرے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ نے اس کو اتنی لمبی عمر کی اس کی بھویں لٹک گئی تھی اس کے چہرے پر، اور اس کا رزق تنگ ہو گیا تھا، بھیک مانگتا تھا چوراہے چوراہے جا کر، بھیک مانگتا تھا، اور کوئی لڑکی گزرتی تھی نا تو لڑکی کو چھیڑتا تھا، وہ لڑکی اس کو جو کہتی بڈھے تجھے عقل نہیں کہ سٹیا ہے، وہ اسی ذلت کی حالت میں مرا۔ امام کی بددعا مت۔ ہم نے دیکھا ہے جنہوں نے اماموں کو ہٹایا ہے 35 سال تک جنہوں نے امامت کی اور ان کو کسی چھوٹی سی غلطی سے بلا وجہ اس کو ہٹایا ہے، انہوں نے جو حالات ہم دیکھتے ہیں بڑے بدترین حالات ہوتے۔ امام کی بددعا مت لو، یاد رکھنا امام کوئی عام چیز نہیں ہے، امام وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نمازوں کا وکیل ہے۔ اس لیے کوشش کرو ائمہ کو ستاؤ مت، امام پر نکتہ چینی مت کرو، ذمہ داروں کی چاپلوسیاں کرنے کے لیے امام کی شکایت مت کرو۔ امام ہے، امام کو امام سمجھو اور وہ مقام اس کو دو جو تم نے لیڈروں کو دے رکھا ہے۔ دعا کروں گا میں آپ لوگوں کے لیے بھی، اللہ آپ کو اور ہم سب کو اپنے سلیم عطا فرمائے۔ اور ابھی خاص طور پہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان میں دل کھول کر اپنے ائمہ اور اپنے مؤذنین کی خدمت کرو۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہو، جس محلے میں رہتے ہو، اس محلے کے امام کی مؤذن کی خوب خدمت کرو، جتنی دل کھول کر سکتے ہو کرو۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے، ان کے دل سے جب دعا نکلے گی نا انشاءاللہ وہ اللہ کے یہاں پر قبول ہوگی اور آپ کے رزق میں انشاءاللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ یہ موقع ہوتا ہے جس پر جو ہے، حالانکہ یہ عید کے بعد بھی تقریر کر سکتا تھا میں، لیکن سوچا کہ چلیے رمضان سے پہلے اس کو کر لیتے۔ تو امام کی عظمت بہت ہے، امام کی اہمیت بہت ہے، اس لیے امام کو امام سمجھیے، اس کو اپنا غلام مت بنائیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو امام کی عظمت سمجھ کر ان کو اونچا مقام دینے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کی تعظیم تکریم اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک اعلان یہ کہ کارپوریشن کی جانب سے جو ہے جنرل چیک اپ کا کیمپ جو ہے ہاسپٹل کے باہر ہی لگایا گیا، جس میں خون کا چیک ہوگا، بلڈ پریشر وغیرہ ساری چیزیں اس میں چیک کی جائے گی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو کارپوریشن کی جانب سے جو لگایا گیا کیمپ ہے اس میں جا کر آپ سہولت کے ساتھ جو ہے وہاں پر چیک اپ وغیرہ کروا سکتے ہیں، اور بھی دیگر جو ہے ٹیسٹ وغیرہ وہاں ہوں گے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہاسپٹل کے بعد غریب نواز ہاسپٹل کے گیٹ پر ہی جو ہے کیمپ لگائے، آپ لوگ وہاں پر چیک اپ کرو، اپنے گھر والوں کو بھی بھیجیں۔ اللہ اپنے حبیب کے